نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے سے یوٹیوبرز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ چلے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب کالا کہا ربوں کا آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعلٌ بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً ایک نائب۔ قالو تو انہوں نے کہا اتجعلوا کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من جو یفسدو جو فساد مچائے گا فیہا اس میں ویسفکو اور بہائے گا دماء خون ونحن اور ہم تو نسبح پاکیزگی بیان کرتے ہیں بحمدکا تیری حمد کے ساتھ ونقدس اور بزرگی بیان کرتے ہیں لکا تیرے لیے قالا فرمایا انی بے شک میں عالم جانتا ہوں مالا جو نہیں تعلمون تم جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ پاک، کیا تو اسے نائب مقرر کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم ہر وقت تیری حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا سب ثم پھر عرضہم پیش کیا انہیں علی الملائکۃ فرشتوں پر فقالا اور فرمایا انبئونی بتاؤ مجھے باسماء نام ہؤلاء ان کے ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے روبرو پیش کیا اور کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوی میں سچے ہو۔ قالو انہوں نے کہا سبحانکا پاک ہے تو لا نہیں علم کچھ علم لنا ہمارے لیے الا سوائے ما جو علمتنا تو نے ہمیں سکھا دیا انکا بے شک تو انتا تو ہی ہے العلیم خوب جاننے والا الحکیم حکمت والا۔ قالو سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ اس پر فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہم تو اسی قدر جانتے ہیں جس قدر تو نے ہمیں علم دیا ہے، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ قالا فرمایا یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئہم بتا دے انہیں باسمائہم نام ان کے فلما پس جب انبأہم اس نے بتا دیے انہیں باسمائہم ان کے نام قالا تو فرمایا عالم کیا نہیں اقل میں نے کہا تھا لکم تم سے انی بے شک میں عالم جانتا ہوں غیب السماوات پوشیدہ باتیں آسمانوں کی والارض اور زمین کی وعالم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم اور جو ہو تم تکتمون تم چھپاتے۔ قالا یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔
اللہ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام تم ان کو ان کے نام بتاؤ۔ پس جب اس نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے تو ارشاد ہوا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب سے پوری طرح واقف ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا کہ سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو سجدہ کیا سب نے الا سوائے ابلیسا ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور اس کے حکم کو نہ مانا اور تکبر کیا اور کافروں میں شمار ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ چلیں جی، آج ہم صرف اتنی ہی آیات پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس طرح بہت ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور پھر پتہ نہیں لوگ اس کو صحیح طرح دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے اور اس پر ہم لوگ اب بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جو علم ہے وہ ہمیں اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا اور فرشتوں پر پھر اس لیے وہ ان کی برتری حاصل ہوئی تھی کیونکہ پھر ان کے پاس علم تھا۔ اللہ کے فرشتوں کے پاس تو وہی علم ہے جو اللہ پاک نے انہیں عطا کیا ہوا ہے، اور وہ صرف اللہ پاک کے حمد و ثنا میں مشغول ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن انسان کو ہر طرح کا علم ہے دنیا کا۔ اب دنیا میں دیکھیں تو ہر انسان، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کیا، وہ سب کس نے عطا کیے ہیں؟ انہیں اللہ پاک نے عطا کیے ہیں نا۔ اس لیے پھر دیکھیں فرشتوں سے بھی زیادہ بڑا درجہ ہے انسان کا، تبھی اللہ پاک نے پھر انسان کو سجدہ کروایا، کتنا بڑا ایک مقام دیا نا، کتنا بڑا رتبہ عطا کیا، فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا انسان کو۔ تو یہ سب کچھ کس کی بنا پر ہوا؟ علم کی بنا پر ہوا۔ تو یعنی کہ علم دیکھیں اب کتنی زیادہ ہے نا، ایک اچھی چیز ہے علم۔ آپ کا جو علم ہے وہ روشنی ہے، وہ زیور ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ علم جو آپ کے عمل میں بھی نظر آئے، اصل علم وہی ہے جو روشنی ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے عمل میں بھی نظر آئے۔ اچھا پھر دیکھیں تو آگے کیا ہے کہ اچھا اب دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں سے بولا سجدہ ان کو کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ اس سے ہم لوگ ہمارے سیکھنے کے لیے کیا بات ہے کہ اب جب کبھی ایسا ہو نا کہ اس دنیا میں ہمارے سامنے ہماری خواہشات ہوں ایک طرف اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، تو اگر ہم اپنی خواہشات جو ہے ہماری ان پر عمل کریں گے، ان کی وہ مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ پیچھے کر دیں گے، تو پھر ہمارا شمار بھی شیطان میں ہو جائے گا، پھر ہم ابلیس کے ہی نقش قدم پہ چل رہے ہوں گے۔ جیسے اس نے انکار کر دیا تھا اور تکبر کیا، ٹھیک ہے؟ اس نے کیا کہا کہ میں آپ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، اس لیے میں ان سے زیادہ بڑی چیز ہوں، میں ان کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو اس دنیا میں ہمیں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کبھی ہماری خواہشات کے خلاف کوئی اللہ پاک حکم آ جائے، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ الگ ہے لیکن اس کے بارے میں حدیث میں یا قرآن پاک میں کچھ اور حکم ہے اور ہمیں وہ پھر چھوڑنے کا کہا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں وہ کام اسی وقت چھوڑ دینا چاہیے جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ہماری خواہش ہوتی ہے اس کو ہم چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوگا نا، ہم ابلیس کی باتوں پر جو ہے نا عمل کریں گے اور ابلیس کے ہم اس کے پھر بن جائیں گے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کا جو ہمارا سیکھنے کا سبق ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خواہشات، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہمیشہ آگے رکھنا ہے، اور جب کبھی ہماری خواہشات کے مقابلے میں اللہ پاک حکم آ جائے تو ہمیں اپنی خواہشات کو ختم کر دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ مان لینا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کی ہماری یہ آیات ہیں اور اب میں آپ کو ایک بہت پیاری سی دعا بھی سکھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ چلے جی، آج ہم واش روم میں جانے کی دعا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ داخل ہونے سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے اپنا بایاں جو پاؤں ہے وہ پہلے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم واش روم میں داخل ہوتے ہیں تو پھر پہلے ہم نے اپنا بایاں پاؤں اندر رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم نے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت، ٹھیک ہے؟ خبیث جنوں سے اور خبیث جو جننیاں ہوتی ہیں نا ان سے، ٹھیک ہے؟ ہمیں دعا پڑھنی چاہیے کیونکہ سب کو پتہ ہے نا کہ واش روم میں گندی جگہ ہوتی ہے نا وہ، تو پھر وہاں پہ شیطان ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، تو ان سے پناہ لے کے اندر جانا چاہیے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے؟
نیا پاؤں اندر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے، پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے اور پھر ہم لوگوں نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ لوگ خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، ان کو بھی یاد کرائیں، اور یا ایسے کریں کہ اپنے واش روم کی جو ساتھ میں دیوار ہوتی ہے اس پہ لکھ کے تو وہاں پہ چپکا دینا، تاکہ جو اندر جائیں تو وہ پھر اس کو دعا کو پڑھ کے اندر جائیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ والی ہماری دعا ہے، ہم لوگوں نے پڑھنی ہے، اور ہم لوگوں نے اپنی خواہشات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو خواہش کو ختم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے دو کرنے کے کام ہیں، تو انشاءاللہ اب کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنی نئی کلاس کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، آگے سب دوستوں کو بہن بھائیوں کو بھی بتانا ہے، اور انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔